أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ انہوں نے کہا یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے ایک جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا یوسف اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف نے کہا تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، کل گزشتہ اخیر میں ہماری یہ بات ہوئی تھی وقال الذی نجا منہما وادکر بعد فلما ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کے بارے میں یقین تھا اور پتہ تھا کہ یہ قید سے رہا ہونے والا ہے، تو اس بندے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کے میرا تذکرہ کر دینا۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بادشاہ کو یاد دہانی ہو جائے گی اس سے، کیونکہ ایک بندے کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے اور وہ بھول گئے ہیں،
لیکن آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حضرت یوسف کے جیل میں رہنے کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جن کو یاد دلانے کو کہا تھا وہ بھی وہاں جا کے بھول گئے، وہ بھی وہاں پر جا کر بھول گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نجات کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ بجائے اس بندے کو کہنے کے کہ تم جا کر بادشاہ کو یاد دلانا، وہ خود ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ دیتے کہ یا اللہ وہ بادشاہ بھول گئے ہیں تو ہی اسے یاد دلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کی کوئی شکل نکال دیتے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی فریادوں کے اندر، اپنے معاملوں کے اندر پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہیے، بعد میں جتنی بھی شکلیں ہم اختیار کرتے ہیں وہ سب اختیار کریں سبب کے درجے میں، ورنہ مسبب الاسباب جب تک اس کو طے نہیں کرتا تب تک وہ ساری شکلیں بیکار ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بِضْعٌ کا جو لفظ ہے عربی کے اندر 2 سے لے کر 9 تک کا استعمال ہوتا ہے، بعضوں نے اس کو یعنی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 9 کے عدد تک، گویا مفسرین نے لکھا ہے کہ کم سے کم 2 سال رہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 9 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام رہے۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی اچھائیاں اور مقربین جو ہوتے ہیں ان کی برائی، یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اعلیٰ درجے کی اچھائی کر دیں نا، وہ بھی اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں وہ اللہ کے یہاں معمولی سی یعنی سوچ بھی ان کی جو ہوتے ہیں وہ بھی غلط کہلاتی ہے، اللہ کے یہاں وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ظاہری احوال کو دیکھے تھے، انہ من اہلک، کہ وہ میرے اہل و عیال میں سے میرا بیٹا، اپنے بیٹے کے بارے میں، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا تھا، ظاہری علم جو نبوت کا جو علم حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اس بنا پر حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرا کہ تمہارے اہل کو ہم کامیاب کر دیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام ظاہری اہل سمجھے کہ جو خاندانی اہل و عیال جو کہلاتے ہیں ان کی کامیابی کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ایک باپ کی محبت کے ہوتے ہوئے بیٹے کے ساتھ بول اٹھے کیا یہ میرا اہل ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ انہیں آزاد کر، یعنی اس کو اسلام کی دولت سے نواز دیجیے، یہ ڈوب رہا ہے تو اسے کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیجئے۔ لیکن اللہ کی طرف سے اس جملے کے اوپر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے پکڑ ہوئی کہ آئندہ ایسے سوال مت کرنا، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جن چیزوں کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سوال کی آپ کو گنجائش نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کہ جو نیک عمل والے نہیں ہوتے ہیں وہ آپ نبیوں کے اہل و عیال نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو مؤمنین ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب لوگوں نے کہا کہ چلو وہاں میلہ لگتا ہے ساتھ میں چلو، تو انہوں نے خالی اپنے آپ کو بیمار بنا لیا کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے حقیقی بیمار نہیں تھے، لیکن ایسے نہ جانے کے لیے، گناہ کی جگہ پر جانے سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنا کہ انی سقیم، سقیم کا لفظ استعمال کیا، سقیم بناوٹی بیمار کو کہتے ہیں عربی میں، تو اپنے آپ کو انہوں نے سقیم کہہ دیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کہ پھل نہیں کھانے کو کہا تھا اور کھا لیا تھا، پھل جو کھایا تھا وہ حضرت حوا نے کھایا تھا، اور حضرت حوا کے مجبور کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا۔ تو یہ جو ہوتی ہیں مقربین جو ہوتے ہیں ان کی معمولی سی بھی بہت بڑی غلطی کہلاتی ہے۔ جیسے کسی کو کوئی آدمی یا دوسرا پڑھایا آدمی اگر گالی دے دے، اور ایک اپنا بیٹا گالی نہیں دیتا ہے، صرف آنکھیں نکالتا ہے یا اونھ کر دیتا ہے، تو باپ کو دوسروں کی گالی اتنی بری نہیں لگتی جتنی اپنے بیٹے کی اونھ بری لگتی ہے، کیونکہ وہ قریب ہے۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے یہاں اچھائیاں جو ہوتی ہیں تو وہ اعلیٰ درجے کی اچھائیوں پر جاتے ہیں، تب جا کر مقربین کی معمولی سی یعنی ان کی بہت ساری اچھائیاں مقربین کی معمولی چیز کو بھی اللہ کے یہاں یعنی ناگوار گزرتی ہے کہ ان سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو شاید پسند نہیں آئی ہوگی کہ انہوں نے ایک بندے کے سامنے گہار لگائی کہ میری بارے میں ان سے تذکرہ کر دینا، مجھے چھوڑ دے، کسی طرح یاد دلا دو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہی کہہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں یعنی ان کو شکل کسی طرح نجات کی نکال دیتے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ نے خود خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، 7 موٹی تازی گائیں ہیں جو 7 دبلی پتلی، ایک 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے۔ یہ خواب بادشاہ نے دیکھا۔ اب جب یہ خواب دیکھا تو بادشاہ سلامت نے یہ خواب سنایا اپنے درباریوں سے، تو انہوں نے تو یوں کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تو اور 7 عجیب بڑے خوشے ہیں
ایک خواب دیوی ساتھ میں دیکھا کہ 7 ہرے بڑے خوشے ہیں اور 7 سوکھے خوشے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر آگے جا کر دیں گے، لیکن بادشاہ نے اپنے درباریوں کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ جب خواب کا تذکرہ کیا تو درباری تو ایسے ہی نجومی قسم کے تھے سب، وہ کوئی خواب کی حقیقت میں تعبیر وہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جو تعبیر دینے والے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو ایسے ہی پریشان قسم کے خیالات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ خواب ہوتا ہے، ایک شیطان کے وساوس ہوتے ہیں شیاطین کی طرف سے، اور ایک انسان کے اپنے وساوس ہوتے ہیں، جس دن بھر میں جو سوچ بنا کر سوتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دن حالات میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، دن بھر کے حالات میں اپنے آپ کو جس کے ساتھ رکھتا ہے وہ شام کو خواب میں وہی چیزیں دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کہا کہ یہ تو پریشان کن خیالات جو اپنے ہوتے ہیں، دن بھر کے وساوس ہوتے ہیں، تشویشات ہوتی ہیں، وہی چیز ہیں۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم کوئی اتنے بڑے یعنی خواب کے ماہرین نہیں ہیں کہ آپ کو ہم تعبیر بتا سکیں۔ چنانچہ وہ جو لڑکا تھا، وہ جو جوان تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوا تھا، اس کو ایک دم یاد آیا کہ قید خانے میں ہمارے خواب کی تعبیر ہوئی تھی اور وہ سچی ہوئی کہ ایک کو پھانسی ہوئی اور مجھے واپس بادشاہ کا قرب نصیب ہوا۔ تو اس نے کہا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ تو بادشاہ کو پانی پلانے والے کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخصیت ہے جو ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ تعبیر بالکل سچی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، میں ان سے خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں، مجھے خالی قید خانے تک بھیج دو۔ تو چنانچہ وہ تعبیر پوچھنے کے لیے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور حضرت یوسف سے جا کر سیدھے اس نے جو جملہ کہا، یوسف ایھا الصدیق، اتنا بڑا جملہ کہا، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ آدمی جب کسی کے سامنے بات کرنے جاتا ہے اور اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے تو سامنے والے کے سامنے اس کی تعریف ضرور کرنی پڑتی ہے، اپنا مطلب یا اپنی بات کا حل لانے کے لیے۔ یا آدمی اگر سیدھے کسی کو کوئی بات کہہ دے تو یہ جیسے کبھی ہم کو ہمارے پاس کیا آتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے، تو یہ بہت غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ راستے میں بعض مرتبہ چلتے ہیں اور اپنی کوئی بات یاد آ گئی تو وہیں پر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سلیم دہرات صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں، یو کے اندر ہیں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ وہ راستے میں جا رہے تھے گھر پر، اور راستے میں روک کے کہا حضرت یہ مسئلہ بتا دیجئے۔ کسی نے کہا تو کہا بھائی آپ کو اس مسئلے کی ضرورت کب پیش آئی تھی؟ کہا 2-3 دن پہلے، لیکن ابھی آپ راستے میں مل گئے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہا ہمارا مسجد میں وقت طے ہے، اس مسجد میں ہم ہوتے ہیں، جب مسجد میں ہوتے ہیں نا اسی وقت آئیے پوچھنے کے لیے۔ یہ کیا بے ڈھنگی چیز ہے کہ علماء کا کوئی احترام نہیں ہوتا اور سیدھے جا کر بس جہاں کہیں مل گئی اپنی ضرورت پوری کر لی، ایسا نہیں ہوتا۔ احترام ہونا چاہیے، علم کا احترام ہونا چاہیے۔ علم اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کی جو بے حرمتی کرتا ہے تو وہ محروم ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سوء حفظ کی شکایت اپنے استاد امام وقی سے کی تھی، تو حضرت امام وقی نے یہی کہا تھا کہ برائیوں سے بچنا، یعنی کمیوں سے اپنے آپ کو بچانا، فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ تو اللہ کا نور ہوتا ہے علم، اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ ایسے ہی جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ کا قاصد ہوتا ہے۔ الانبیاء علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علماء یعنی اللہ کے قاصدین ہوتے تھے، اللہ کی بات کو لے کر آتے تھے، اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو ان کا احترام اتنا ہی ہونا چاہیے کہ ہماری جب ضرورت پیش آئے تو بہت ہی احترام کے ساتھ جا کر ان کے پاس بیٹھ کے اپنی بات پوچھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جہاں کہیں مل گئی اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں۔ یاد رہیں علماء کا خوب احترام کرنا چاہیے۔ حدیث حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی علماء کی ناقدری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیں گے۔ جو علماء کی ناقدری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور حضرت تو یہ فرماتے تھے میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو جن لوگوں نے علماء کو ستایا ہے ان کی قبروں کو کھول کے دیکھ لیا کرو۔ حضرت تو یہاں تک فرما دیتے ہیں۔ تو علماء کا خوب احترام کرنا چاہیے، وہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی الجھن میں کون بیچارہ کب چل رہا ہوتا ہے،
معمولی تنخواہوں پر اللہ کے دین کی خدمت کا جو وہ خدمت جو ہوتے ہیں وہ تنخواہیں اس کا صلہ نہیں ہو سکتی. وہ جو وقت دیتے ہیں وہ صلہ اس کا ہوتا ہے، وہ جو تنخواہیں وغیرہ لیتے ہیں وہ اس کا صلہ ہے، اوقات دیتے ہیں اس کا. ورنہ جو خدمات دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھانا، بچوں کو پڑھانا، امامت کرنا، مسجد کی صفائی وغیرہ، یہ اس کا صلہ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیں گے. یہ جو ہم تنخواہیں وغیرہ دیتے ہیں وہ اس کا صلہ ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ تو اوقات کی حفاظت جو ہوتی ہے ان کی، کہ اوقات دیتے ہیں وہ امانتاً ان کے اوقات کی وجہ سے ان کو دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے علماء کا ایک خاص معاملہ یہ رہا ہے کہ کبھی اپنے ماتحت، یعنی جن کے ماتحت میں وہ ہوتے تھے، اپنے بڑوں سے کبھی بھی تنخواہوں کے صلے میں کبھی علماء کرام نہیں الجھتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ خدمات جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے واسطے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دینے والے ہیں. بیچ میں عارضتاً ایک واقعہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں بالکل تنخواہیں ختم ہو گئے، پیسے بالکل ختم ہو گئے، 6 مہینوں کی تنخواہیں باقی تھے اساتذہ کی. تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں اصغر حسین اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو قاری صاحب نے کہا کہ آپ لوگ دونوں حضرات سے درخواست ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے کچھ التجا کیجئے، دعا کیجئے. اور پھر دوسرے جتنا بھی اسٹاف تھا دارالعلوم دیوبند کا ان سب کو بلایا اور انہیں بلا کر کہا کہ اگر میں آپ لوگوں کو یوں کہہ دوں کہ اب لوگوں نے پیسے دینا بند کر دیا، ہمیں فری میں پڑھانا ہے، تو کیا کریں گے؟ کہا ہم نے تمام اس وقت کا جو اسٹاف تھا، بڑے بڑے اکابرین ہمارے تھے، اسلاف تھے، انہوں نے ایک ساتھ کہا ہم ان پیسوں کے چند سکوں اور چند کھوٹے سکوں کے خاطر ہم یہاں نہیں پڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے دین کی خدمت کے خاطر پڑے ہوئے ہیں. آپ ہمیں آج یہ اعلان کر دیں کہ آج سے نہیں ملیں گے تو نہیں ملیں گے، جو بقایا ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، تو کوئی بات نہیں، نہیں لینا ہے، اللہ کے دین کی خدمت یوں ہی ہوگی. ابھی ان حضرت کا بس مجھے آپ سے یہی چاہت تھی. ان حضرت کو کہا ٹھیک ہے آپ اپنے اپنے درسگاہوں میں چلے جائیے. جیسے ہی وہ حضرات اپنے درسگاہوں میں گئے تو ایک آدمی آیا، بہت چھوٹے موٹے آدمی، دارالعلوم دیوبند میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر اس نے کہا کہ حضرت میرے دل میں ابھی آیا، بس ایسا کہنے لگا وہ آ کر، حضرت میرے دل میں ابھی آیا کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم ہے، میں کہاں پر اس کو لگاؤں؟ تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کی، تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جا کر دیا ہو. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات دل میں ڈالی ہی اس لیے تھی کہ یہ رقم یہاں آنے والی تھی، کیونکہ وہ دو اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے اسی لیے رو رہے ہیں کہ اللہ ان کے تنخواہوں کا انتظام کر دے. تو یہ ہمارے اکابرین کا نظام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس کے بارے میں جو اصول بنایا کہ مسلمانوں کے ایک ایک سکے کے، غرباء کے ایک ایک سکے سے اس کو چلانا ہے، نہ کہ حکومتوں سے پیسہ لے کے اس کو چلانا ہے، تاکہ ہر مسلمان کے دل میں اہمیت باقی رہے کہ ہمارا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، ہماری بنیاد جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، ہمارے عقائد کی بنیاد دارالعلوم دیوبند ہے، ہمارا دیوبندی عقیدہ ہیں جو وہ سب سے ساری جگہوں سے محفوظ عقیدہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیوبندیت ایک عقائد کے سلسلے میں مشہور ہو گئے ہیں کہ دیوبندی عقیدہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ دیوبندی عقیدہ کہلاتا ہے. تو بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے یوسف و ایوب صدیق، ای وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے. صادق اور صدیق میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق، دونوں میں فرق ہے. صادق اسے کہتے ہیں جو زبان سے سچ بول رہا ہے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے بھی سچ بولے اور عمل سے بھی سچ بولے، اس کو صدیق کہتے ہیں. اس لیے اس کا عمل بھی اس کی زبان کی بات کی تصدیق کرتا ہو، ان کے اندر یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہاں سے ثابت ہوا کہ ہر صدیق جو ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے، لیکن ہر صادق صدیق نہیں ہو سکتا. ایسا تو ممکن ہے کہ جو آدمی صدیق ہوتا ہے یعنی جس کا عمل سچا ہوتا ہے اس کی زبان بھی سچی ہوگی. ممکن ہے ایسا ہو کہ جس کا عمل سچا نہ ہو لیکن زبان سچی ہو. بعض مرتبہ آدمی کی زبان سچی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ مجبوری کے دائرے میں وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اس کی زبان کے خلاف ہو جاتا ہے. تو آدمی صادق تو ہو سکتا ہے، صدیق نہیں ہو سکتا. لیکن جو صدیق ہو اس کے لیے صادق ہونا ضروری ہے، کیونکہ صدیق وہی کہلاتا ہے جس کی زبان اور اس کا عمل دونوں برابر ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہنے کی وجہ تو اس کو یوں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ کس طرح جیل کے اندر وہ نیکوکاری کی زندگی گزار رہے تھے. وہ اپنی بات پوچھنے گئے ہیں اور وہ سیدھے اللہ کی بات کرنے لگے. تو ان کی بات جب انہوں نے اپنی بات پوچھی، تعبیر بتلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو سچ کر دکھلایا، یہی نہیں جیسا انہوں نے بتلایا تھا. اب بھول جانے پر ڈانٹ نہ پلانا چاہیے، ایک سبق یہاں یہ ملتا ہے.
یا بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ گیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کہی کہ بادشاہ نے ایسے خواب کی تعبیر بتائے ہمیں، بادشاہ نے ایسا ایسا خواب دکھائے اور بہت پیچیدہ ہیں، بادشاہ بہت یعنی پریشان ہو چکا ہے، تو ضرورت پڑی ہے تمہیں یاد آیا ہوں۔ تو ہمارے جیسا کوئی ہوتا، ہاں ضرورت پڑی اس لیے میں تمہیں یاد آیا ہوں، اب اس لیے آئے ہو۔ ہم تو گنوا دیتے، احسان جتلا دیتے اپنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان نہیں جتلایا، بلکہ فوراً اس کے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ معلوم ہوا کہ آنے والے کو جب کبھی کوئی کام سپرد کیا اور وہ بھول گیا ہو، بعد میں جب وہ کسی کام کی وجہ سے آوے تو اسے ڈانٹ نہیں پلانی چاہیے، بلکہ اسے اللہ کے واسطے چھوڑ دینا چاہیے۔ علم انسان کو جو ہے وہ تخت پر بٹھا دیتا ہے، علم انسان کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ علم کی شان دیکھیے، اللہ رب العزت نے خواب کی تعبیر بادشاہ کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی، سیدھا بادشاہ نے ان کو بلا کے تخت پر بٹھا دیا۔ اور کتنی حیران کن تعبیر! حضرت یوسف علیہ السلام کی سلامت فہم تو دیکھیں کہ گندم کا دانہ جب تک سٹے میں رہتا ہے، یعنی اس کی کھال میں رہتا ہے، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس میں رہتا ہے، وہ کیڑوں سے محفوظ ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ چھلکے سے باہر نکل آتا ہے تو اس میں کیڑے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلامت فہم تھی کہ انہوں نے کہا 7 سال تک خوب کاشت کرو، خوب کھیتی کرو، جتنی محنت کر سکو کرو، اور کاٹو اور اسٹور کرتے رہو، کاٹو اس کو اور اسٹور کرتے رہو، مگر اسے چھلکے سے نہ نکالو، بس اتنی ہی نکالو جتنی ضرورت کی ہو اتنی نکالو، باقی سب جمع کر لو۔ اب یہ تعبیر حیران کن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کیسے معلوم کی کہ 7 سال اچھے ہوں گے، 7 سال قحط کے ہوں گے، اور پھر 15ویں سال میں بارش ہوگی؟ دراصل بادشاہ نے خواب میں کچھ جانور دیکھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوشے بھی دیکھے، جانور بھی دیکھے اور کھیتی بھی دیکھی، جانور بھی دیکھے اور کھیتی بھی دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ ان دونوں کے کمزور ہونے سے انہوں نے نتیجہ نکالا۔ ایک طرف جانور تھے بہت زیادہ موٹے تازے، اور ایک طرف جانور کمزور دیکھے، اور ایک طرف خوشے ہرے بھرے دیکھے، اور ایک طرف خوشے خالی بھی دیکھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں سے تعبیر نکالی کہ وہ جانور اور خوشے، اس کا کھیتی سے تعلق ہوتا ہے، کھیتی میں جانور استعمال ہوتے ہیں، تو کہا یہ دونوں اور ادھر وہ دونوں کا خشک ہونا، یعنی جانوروں کا دبلا پتلا ہو جانا اور خوشے جو ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں، تو ان کا دیکھنا، تو دونوں کی علامت یہ ہے کہ یہ قحط سے خشک ہونا، اس سے قحط کا اندازہ لگایا، ہرا بھرا ہونا، اس سے ہریالی کا اندازہ لگایا۔ ساتھ ساتھ موٹی گائیں بھی دیکھی، موٹی ٹہنیاں بھی دیکھی، سمجھ گئے کہ 7 اچھے سال ہوں گے اور 7 سال برے ہوں گے، جس میں قحط اتنا عام ہوگا کہ لوگوں کا بھوک مرا ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر بادشاہت مل جاوے تو وہ ترتیب بتلا سکتے ہیں، یعنی وہ اس کا نظام سنبھال سکتے ہیں۔ 14 گزر جائیں گے تو خواب پورا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنی بصیرت اور علم سے پہچان لیا کہ اس کے بعد 1 سال اچھا بھی آئے گا جو 15واں سال ہوگا۔ اس پر انہوں نے تعبیر دی کہ بادشاہ کو جب یہ تعبیر ملی تو وہ حیران ہوا کہ اتنی اچھی تعبیر کس نے دی، اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو اب وہ بادشاہ کے پاس جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ خواب پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتلانے کی وجہ سے اب یہ بادشاہ انہیں بلائے گا اور بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا تخت عطا کرے گا کہ جب یہی سارا آنے والا ہے، آپ خواب کی تعبیر اچھی طرح جانتے ہیں، خواب اچھی طرح جانتے ہیں، تو اس کا نظام کیسے کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈال دے گا۔ بس آپ ہی اب نظام حکومت چلائیے، اور خزانچی بنا دیا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور سارا بیت المال کا نظام حضرت یوسف علیہ السلام ایسی ترتیب سے چلائیں گے کہ چاہے بھوکے ہوں گے لوگ، چاہے بھوک مرا ہوگا، یعنی قحط کا زمانہ ہوگا، لیکن تب بھی کسی کو بھوک کا اندازہ نہیں ہوگا، یعنی بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہمیشہ خوشحالی باقی رکھے، ہرا بھرا رکھے، ہم کو اس کا مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔